إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی پریشس اور سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی اور پریشس کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہے وہ؟ قرآن حکیم کی زبان میں اسے ایمان کہتے ہیں. ایمان. آئیے اپنے اس دعوے کو ہم ایک دلیل سے پروف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت ہی میں مر گئے، وماتوا وهم کفار، زندگی بھر کفر کرتے رہے اور کفر ہی پر ان کی موت آ گئی، اب قیامت کے دن پکڑے گئے تو جب پکڑے جائیں گے تو کس وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ اسی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر اگر وہ سونا دینا چاہے فدیے میں کہ زمین بھر کر میں سونا دے رہا ہوں، یہاں تو مجھے ایمان دے دے، فَلَن يُقْبَلْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ایک طرف مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ذَهَبًا means گولڈ، سونا، تو ملء الارض ذهبا، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے یہ کہ زمین بھر کر سونا. خالی مسجد بھر میں سونا جمع کر دیا جائے تو کتنی قیمت کا سونا ہوگا. زمین بھر کر سونا ایک طرف اور ایک طرف ایمان ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں.
کہ فری میں آپ کو وہ چیز مل گئی ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ ایمان جو تم کو فری میں دے دیا گیا ہے وہ کتنا اہم اور کس قدر قیمتی ہے۔ اگر کافر ملء الارض ذہبا، زمین بھر کر اگر سونا دینا چاہے گا تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ گویا زمین بھر کر سونا ایک طرف اور ایمان جیسی قیمتی شے ایک طرف۔ ایمان کی قدر و قیمت سمجھ میں آئی؟ کتنی قدر و قیمت ہے ایمان کی۔ اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو 3 آیات تلاوت کی ہیں، سورہ غافر کی ہیں، سورہ مومن کی، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے اور مومن کی شان کتنی عظیم ہے۔ چلیے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے، استوا کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں کیسے ہے، اس پر مستوی کیسے معلوم نہیں، بہرحال عرش پر وہ مستوی ہے۔ اور اس عرش کو جس پر اللہ مستوی ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو کہا گیا الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ تفسیر ابن قیم میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں حملۃ العرش اربعۃ، عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے وہ 4 ہیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ تو نص صریح سے ثابت ہے۔ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اپنے اوپر عرش کو اس دن اس وقت 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 میں سے 8۔ تو قیامت میں اس عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہوں گے ان کی تعداد 8 ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں اس وقت جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 ہیں، حملۃ العرش اربعۃ۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، عرش ہے، اس پر اللہ مستوی ہے، اور اس عرش کو عرش عظیم کہا گیا ہے، اور اللہ کو رب العرش العظیم قرآن میں ہے، عرش عظیم ہے، یہ عظیم ہے، یہ عرش عظیم ہے۔ اب اس کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ عظیم نہیں ہیں، بہت عظمت والے۔ ایک تو یہ کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بہت ہی عظیم اس لیے کہ عرش عظیم ہے۔ اچھا، دوسرے یہ عرش کے قریب ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے تو اللہ کے بہت قریب ہیں۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ عرش کو اٹھانے والے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اور قریب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ گویا یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں بڑے عظیم ہیں، دوسرے اللہ کے بہت قریب ہیں، تیسرے قریب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے کہ عرش عظیم کو اٹھانے کے لیے بہت ہی پاورفل ہونا ضروری ہے، بہت ہی پاورفل ہے، بہت زیادہ قوت والے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اچھا، ومن حولہ، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے تو نہیں ہیں مگر وہ عرش کے ارد گرد ہیں، اراؤنڈ دا عرش، عرش کے ارد گرد ہیں وہ۔ گویا کہ ان کے بعد یہ جو عرش کے قریب موجود جو فرشتے ہیں یہ بھی مقرب ہی فرشتے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے سب سے زیادہ قریبی حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے، اس کے بعد اس کے جو ارد گرد ہیں عرش کے ارد گرد وہ ملائکۃ المقربین ہیں، وہ اللہ کے قریبی فرشتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں طرح کے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد کیا کرتے ہیں یہ بتایا گیا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، پہلا کام ان کا ایک یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ
جانتے ہیں ایک تو پاورفل فرشتے ہیں، یہ تسبیح جو بیان کرتے ہیں یہ کتنی پاورفل ہے. آئیے ایک حدیث پاک سے دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الدعوات میں لائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ، 100 ٹائمز، 100 مرۃ، 100 بار، کہاں فی یومن، ایک دن میں اگر وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو حطت خطایاہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ یہ گناہ، یہ خطایا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. سمجھ میں آیا؟ پاور دیکھ رہے ہیں آپ تسبیح اور تحمید. یہ پاورفل فرشتے یہ پاورفل کلمے بول رہے ہیں اپنی زبان سے. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح اور تحمید. من قال سبحان اللہ و بحمدہ، تو گویا کہ اللہ کے محبوب فرشتے اللہ کے محبوب کلمات کو برابر اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں. اچھا اللہ کو یہ کلمے بہت محبوب ہیں؟ جی ہاں ہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں لاتے ہیں اور بخاری شریف یہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، آخری حدیث ہے. اللہ، یعنی تسبیح و تحمید پر پوری بخاری ختم ہے. آپ اہمیت دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کی. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اچھا، اور خفیفتان علی اللسان، ایک توتلا بھی بول سکتا ہے اس کو، اتنے ہلکے ہیں یہ زبان کے اوپر. اور ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہے. یہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا بھاری ہو جائے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ کے مقرب فرشتے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہیں. اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو کہ اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، تو یہ پاورفل کلمات بول کر کے تم اپنے گناہ کیوں نہیں معاف کرا لیتے اللہ تبارک و تعالی سے؟ تعلیم ملی. تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید. اچھا، تسبیح کا مطلب سمجھ لیں اور تحمید کا. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. تو سبحان اللہ آپ نے کہا تو تسبیح ہوئی، اور الحمدللہ آپ نے کہا تو تحمید ہوئی. کبھی زندگی میں اس کا مطلب سمجھا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کبھی زندگی میں اس کا مطلب سمجھے آپ؟ کتنی مرتبہ قرآن پڑھے مہینے میں؟ بولے 10 مرتبہ قرآن ختم کیا. اس آیت کا کیا مطلب ہے معلوم نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے یہ، ظلم ہے یہ. پڑھتے جا رہے ہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ تنزیہ الرب ان کل ما لا یلیق بہ، یا یوں کہہ دیں تنزیہ الرب عن النقائص والعیوب عن العیوب والنقائص. کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہے بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. تیرے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، تیرے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو بے عیب ہے، بے نقص ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب.
اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہے الثناء علیہ بسبب الانعام الصادر منہ، اے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں تیرے اس انعام کی وجہ سے جو تجھ سے صادر ہو رہا ہے. یعنی تو نے جو ہم لوگوں کے اوپر انعامات کر رکھے ہیں، ارے بھائی کوئی آپ کو کچھ دے دے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی حمدیں بیان کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے انسان کتنا بڑا ناشکر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں صادر ہو رہی ہیں حمید سے. اور اسی وجہ سے درود شریف میں اللہم صلی اللہم بارک کا آخری لفظ یہی ہے، حمید مجید. حمید اور مجید دونوں ساتھ ہیں، صلی میں بھی اور بارک میں بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، تو جب درود شریف پڑھے تو حمید کا معنی یاد رکھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ جب کہیں، سبحان اللہ کہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. سبحان اللہ کا مطلب اے اللہ میں کہتا ہوں کہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، تو تمام نقائص سے پاک، بے عیب ہے، بے نقص ہے. اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہوا کہ تجھ سے جو انعام صادر ہو رہا ہے میں اس انعام کے اوپر تیری تعریف کرتا ہوں. اور ایک مطلب اور بھی ہے، وصفہ بصفات الکمال مع المحبت والتعظیم، اللہ تبارک و تعالی کو موصوف کرنا کس چیز کے ساتھ؟ صفات کمال کے ساتھ، اور وہ بھی محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. صفات کمال سے متصف کرنا کہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تیرے اندر جتنی صفات پائی جا رہی ہیں وہ سب کامل درجے کی ہیں. نہیں سمجھے؟ دنیا میں ایک آدمی مالدار ہے، غنی ہے، غنی کہا جا سکتا ہے، لیکن نقص ہے اس کے اندر. غنا میں نقص ہے، لیکن اللہ کیسا غنی ہے؟ یہ جو صفت تیرے اندر پائی جا رہی ہے یہ کمال درجے کی ہے. اس غنی کا مال ختم ہو سکتا ہے لیکن تیرے خزائن غیب میں کوئی کمی آنے والی نہیں. سمجھ گیا آپ کہ غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات کمال کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی تیرے اندر جتنی صفتیں پائی جا رہی. ایک آدمی رحیم ہے، رحم کرتا ہے وہ، لیکن اس کے رحم کی ایک انتہا ہے. لیکن اللہ رحیم ہے، یہ صفت کمال درجے کو پہنچی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے. جی تو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور آپ محبت اور تعظیم کے ساتھ بولے تو یہ حمد ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ جو مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، یہ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ تسبیح کرتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں. اچھا، دوسرا کام وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تمام تفسیر کی کتابیں کھول کر دیکھ لیجئے، اس سوال کا جواب صرف ایک مفسر نے دیا ہے کہ بھئی پہلے کہا گیا کہ یہ تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اللہ کی، پھر یہ کہنا کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر. ارے تسبیح اور تحمید کہتے ہیں اس کے پہلے ایمان ضروری ہے. جب تسبیح اور تحمید کرتے ہیں یہ فرشتے تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بعد میں یؤمنون بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے قریب رہتے ہوئے بھی عرش کے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان مشہدیات میں نہیں ہوتا، غیبیات میں ہوتا ہے. یعنی اللہ کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت. اتنے قریب رہتے ہوئے بھی وہ صرف ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب ہوتا ہے اندیکھی چیز پر، ان نون چیز کی تصدیق کرنا. جو چیز سامنے دکھائی دے ہم نہیں کہہ سکتے آمنت بک، میں تیرے اوپر ایمان لایا، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. ایمان مشہدیات پر نہیں ہوتا، دکھائی دینے والی چیزوں میں، مشہودات پر نہیں ہوتا، بلکہ غیبیات میں ہوتا ہے. جو چیز دکھائی نہ دے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے میں اس پر ایمان لایا. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھا ہے، جنت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے دوزخ نہیں دیکھا، دوزخ کے اوپر، یہ سب غیبیات ہیں. تو ایمان مشہدیات پر نہیں ہوتا، دکھائی دینے والی چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا، بلکہ غیبیات پر ہوتا ہے. تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اللہ. اور یہی سمجھ لو جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے. یہ فرق ہے. ایمان کا مرتبہ دیکھیں آپ. فرشتے صرف ایمان رکھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. کون سے فرشتے؟ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. اتنے قریب رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں، صرف ایمان رکھ رہے ہیں. یہ تفسیر کس نے بیان کی ہے؟ زمخشری نے. زمخشری بہت بڑا مفسر ہے، اور علامہ رازی نے اس کی تفسیر پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کفا بھی فخرن. اگر پوری تفسیر میں صرف یہی بات لکھ دیتے تو ان کے فخر کے لیے کافی ہوتا، ان کی عظمت کے لیے کافی ہوتا. یہ امام رازی
صاحب کشاف امام زمخشری کے اس تفسیر کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر اپنی تفسیر میں صرف یہی بات لکھ دیتے تو ان کے فخر کے لیے کافی ہوتا. یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی شاندار بات ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں وہ. ارے بھائی تسبیح و تحمید تو کر ہی رہے ہیں, پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایمان لانے کا مطلب اتنے قریب رہتے ہوئے بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. مومنین کو دیدار ہوگا اللہ کا جنت کے اندر. تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اب ظاہر ہے کہ فرشتے جب ایمان رکھتے ہیں تو تم کو بھی ایمان رکھنا چاہیے نا اللہ پر. وہ اتنے قریب رہتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو تم کو تو بدرجہ اولیٰ اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے. یہ ایمان کی عظمت معلوم ہوئی کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. حملۃ العرش ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. اللہ کو جنہوں نے دیکھا نہیں اور اللہ کے اتنے قریب ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو تمہیں تو بدرجہ اولیٰ, معصوم مخلوق اللہ پر ایمان رکھ رہی ہے تو تم تو معصوم نہیں ہو, تمہیں تو بدرجہ اولیٰ اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے. یہ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی گئی. تو پہلا کام یسبحون بحمد ربہم, تسبیح و تحمید کرتے ہیں. دوسرے ویؤمنون بہ, ایمان رکھتے ہیں. تیسرے ویستغفرون للذین آمنوا, جو ایمان لے آئے ان کی طرح, تو یہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. اللہ اکبر. اب بتاؤ, جو لوگ ایمان والے ہو گئے ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. سب سے قریبی ہیں یہ اللہ کے, مقرب ہیں, یہ محبوب ہیں اللہ کے, پاورفل ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جب ایمان والوں کے لیے دعا کریں گے بخشش کی کہ اللہ یہ گنہگار ہے ان کو معاف کر دے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ, یہ ایمان کا پاور ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے بخش دے. ان کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ. ایک نکتہ بتاؤں, یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اپنے لیے اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے بعد میں دوسرے کے لیے. یہاں ایسا نہیں ہے, فرشتے اپنے لیے دعا نہیں کر رہے مغفرت کی بلکہ ایمان والوں کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بخشائے ہیں وہ لوگ, معصوم ہیں وہ. تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ معصوم مخلوق ہے. گنہگار تو ہم لوگ ہیں, تو ہم گنہگاروں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے لیے دعا کرے پھر دوسرے کے لیے دعا کرے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتے اپنے لیے نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اچھا ایک نکتہ اور, وَيَسْتَغْفِرُونَ, استغفرون یہ مضارع ہے, اس کو عربی پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں. اور مضارع میں تجدد ہوتا ہے, تجدد مانے رہ رہ کر, یعنی یہ ایک دفعہ دعا کر کے مغفرت کی خاموش نہیں بیٹھ جا رہے بلکہ یہ برابر دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ گنہگار ایمان والوں کو تو بخش دے. کتنی بڑی بات ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اچھا مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اچھا استغفار کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اب بتا رہا ہے اللہ اور ہم کو سکھا رہا ہے اللہ کہ ہم لوگوں کو دعا کیسے کرنی چاہیے جیسے فرشتے کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. اللہ اللہ اللہ. کہ مفسر لکھتا ہے ان من ارض الدعاء ان ینادی العبد ربہ بقولہ یا ربی. اللہ کو سب سے پسندیدہ دعا کا یہ طریقہ لگتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو یا رب کہہ کر کے پکارے. جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جتنے انبیاء ہیں ان کی دعائیں آپ دیکھ لیجئے سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں. خطا ہوئی حضرت آدم سے, ربنا سے شروع ہوئی ان کی دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ربنا. اچھا ایک نکتہ اور بتاتا ہوں, شاید آپ نے سنا ہو, ایک ہے ربنا ایک ہے آمنا. کبھی کبھی ربنا کے ساتھ آمنا آتا ہے لیکن بعد میں آتا ہے, اور کبھی کبھی ربنا کے بعد آتا ہے استقمنا, استقامو آتا ہے. تو گویا تین چیزیں ہوئیں, ربنا اور دوسرے آمنا اور تیسرے ہے استقامت. چلو دیکھ لیتے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا, دیکھیں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. ربنا کے بعد آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. تو ربنا کے بعد ایمان لائے, آمنا. ربنا کے بعد آمنا. اچھا سورہ فصلت میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
रब्बना के बाद इस्तिकामत है। तो 3 चीजें हुई, रब्बना, आमन्ना और इस्तिकामत। तीनों में रब्बना, आमन्ना, इस्तकमना, क्या फर्क है? रब्बना का मतलब जान लेना, आमन्ना का मतलब मान लेना और इस्तिकामत का मतलब ठान लेना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरी शरीयत आपकी समझ में आ गई है। जी जी, पूरी शरीयत समझ में आ गई। रब्बना का मतलब मान लेना, रब मान लिया हमने तुझको, और उसके बाद जान लेना। पहले रब को जान लेना जरूरी है। चारों तरफ आप निगाह देखिए, जिस तरफ आप निगाह उठाइए रब को आप पहचान लेंगे। आप क्यों? रब का मतलब होता पाल रहा है वो। एक बच्चे को देखिए, छोटे से बड़ा हो रहा है ना, कोई पाल रहा है उसको। एक दरख्त को देखिए आप, छोटे से बड़ा हो रहा है, कोई पाल रहा है उसको। किसी भी तरफ आप निगाह डाल लीजिए, हर चीज रबूबियत का मजहर नजर आएगी। पल रही है वो चीज। दाएं देखो तो रबूबियत का मजहर, बाएं देखो तो रबूबियत का मजहर। आदमी रबूबियत को देख करके आमन्ना बोलता है। इसी वजह से अहदे अलस्त के अंदर अल्लाह ने हमसे जो वादा लिया था वो क्या लिया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इसका मतलब ये कि अगर तुम रब मान लेते हो तो रब, ये पहला स्टेप है आमन्ना तक पहुंचने के लिए। गोया आमन्ना तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी रब्बना है। अगर रब्बना समझ में नहीं आया तो आमन्ना समझ में नहीं आता। और एक नुक्ता और बताता हूं, यहूदी ऐसी कौम है जिसने अल्लाह को कभी अपना रब नहीं माना है, अपना रब नहीं माना। जब भी मूसा से कहते थे अपने रब से दुआ कर, अपने रब से दुआ कर, ये नहीं कहते थे हमारे रब से दुआ। कितनी बदबख्त और कितनी बदनसीब कौम है ये, कितनी बदनसीब कौम। कुरान हकीम पढ़ लीजिए, इन्होंने कभी इज़हब अंता व रब्बुका, जा आए मूसा तू और तेरा रब, ये दोनों लड़ो। तुम्हारा रब बोलते थे वो, अपना रब नहीं बोलते थे। गोया जो कहता है रब बना, गोया कि यहूदियों की मुखालफत भी करता है कि अल्लाह मैं यहूदी नहीं हूं जिन्होंने तेरे को कभी रब नहीं माना, हम मानते हैं तुझे अपना रब, जानते हैं। तो गोया कि रब्बना का मतलब है जानना, आमन्ना का मतलब है मानना। इसलिए कि मानने के लिए जरूरी है जानना। पहले किसी चीज को आप जानेंगे तब ना मानेंगे। तो गोया कि रब्बना का मतलब है जानना, आमन्ना का मतलब है मानना, और मानने के बाद ठानना, जमे रहना, यह भी बहुत जरूरी है। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वहां सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला यसअलु अन्हु अहदन बअदक व फ़ी हदीस अबी उसामा गैरक क़ाल क़ुल आमनतु बिल्लाह फ़स्तक़िम। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताबुल ईमान में लाए। रावी हज़रत सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सक़फ़ी हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा कहा कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के बारे में मुझे बता दीजिए। ऐसी बात बिल्कुल शॉर्ट में, इन शॉर्ट, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शॉर्ट में बता दीजिए व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम क्या है, कि इसके बाद किसी से मुझे पूछने की ज़रूरत न पड़े कि इस्लाम क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह फस्तक़िम। आमनतु बिल्लाह बोलो, उस पर जम जा। देखिए आप, ईमान के बाद फौरन इस्तिकामत है। गोया रब्बना का मतलब है जान लेना, और आमन्ना का मतलब है मान लेना, और इस्तक़मना का मतलब है ठान लेना। अगर ये तीनों चीजें जिंदगी में आ जाएं, बंदा मोमिन है, कामयाब है। जान लेना, मान लेना, ठान लेना, शरीयत समझ में आ गई। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू। दुआ कैसे करते हैं वो? रब्बना, ऐ हमारे रब। तो दुआ का सबसे बेहतरीन तरीका, अल्लाह को राजी करने वाला तरीका, इन्ना मिन अर्ज़द दुआ, सबसे ज्यादा राजी करने वाला अल्लाह को दुआ का यह तरीका कि बंदा रब्बना से बात को शुरू करे। अन युनादियल अब्दु रब्बहु बिक़ौलिही या रब्बी। फरिश्ते ये बोलते हैं, ये इतने करीबी फरिश्ते क्या बोलते हैं। अब फिर उसके बाद देखिए, रब्बना वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। ये बहुत अजीब गरीब बात है। अब कहते हैं कि पहले रब्बना बोलो, रब्बना के बाद अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, फिर मांगो कोई चीज। अभी रब्बना बोल, ऐ हमारे रब, चलिए अल्लाह मुतवज्जे हो गया। हाँ, अब बंदे, अल्लाह मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। क्या? वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को वसी घेरे हुए, लाइक दैट। घेरने का मतलब क्या होता है? ये घेरे हुए, अल्लाह की रहमत हर चीज को घेरे हुए। कायनात का जर्रा जर्रा उसके रहम तले दबा हुआ है। एक लम्हे के लिए अगर उस जर्रे पर से अल्लाह के रहम का साया हट जाए, अगले लम्हे उस जर्रे की बका की गारंटी नहीं दी जा सकती। खत्म कहानी। काफिर को एक बूंद पानी नहीं मिलता अगर अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता, तो उसके ऊपर भी रहम हो रहा है। जी जी जी, कितना रहीम है, कितना रहीम। अब उसका रहम अगर समझ में आ जाए
تو پھر بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اس کے رحم کا تصور کر کے تو کس جذبے سے مانگتا ہے اور معافی کس طرح دی جاتی ہے اوپر سے اندازہ لگا لیجیے آپ جی. تو تیرا رحم اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع گھیرے ہوئے. اچھا رحمت پہلے ہے علم بعد میں ہے, کیوں؟ رحمت پہلے ہے علم بعد میں. گویا رحمت آپ کو دینی ہے نا, تو آپ تک رحمت پہنچانے کے لیے علم ہونا ضروری ہے نا. بھائی کوئی سامان آپ کو دینا ہے, کوریئر والا آتا ہے کوریئر دینے کے لیے, تو جاننا چاہیے نا اس کو کہ آپ کا گھر کدھر ہے. تو گویا کہ رحمت پہلے ہے علم بعد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا رحمت اور علم دو چیزوں کا یہاں حوالہ دیا گیا. اس کا مطلب رحمت پہنچانے کے لیے علم ضروری ہے. تو گویا کہ اللہ جان بھی رہا ہے, علم بھی رکھتا ہے اور رحمت اس تک پہنچا رہا ہے. لہذا دو چیزوں کا حوالہ دیا گیا, رحمت کا اور علم کا, اس لیے کہ رحمت پہنچانا ہے, اللہ کی رحمت پہنچانی ہے تو اب اسے علم ہونا ضروری ہے. تو گویا کہ اللہ کی رحمت اور علم دو چیزیں یہاں پر ہیں, اس لیے کہ رحمت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اچھا پہلے رحمت ہے بعد میں علم ہے, کیوں ایسا کیوں؟ بہت پیاری بات ہے, سن رہے ہیں غور سے؟ ہاں اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ کا رحم سمجھ میں آتا ہے, اور فرشتوں کو کتنے عظیم ہیں ان کی عظمت سمجھ میں آتی. کیا اللہ تو جانتا ہی ہے وہ کتنے گنہگار ہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اللہ علم بعد میں, علم بعد میں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. تو جانتا ہے وہ کتنے گنہگار ہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں. ہمیں بحث اس بات سے ہے کہ اللہ تو انہیں بخش دے, رحمت کر دے, ان کے اوپر رحم کر دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی رحمت پہلے ہے اور علم بعد میں ہے, تو علم بعد میں کیوں لائے؟ بعد میں کوئی چیز کیوں لائی جاتی ہے؟ وہ مقصود بالعرض ہوتی ہے, اور جو پہلے لائی جاتی ہے وہ مقصود بالتبع جو ہے مقصود اصلی ہوتی ہے. تو گویا کہ اے اللہ ہم رحمت کا حوالہ پہلے دے رہے ہیں, علم کا حوالہ بعد میں دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ کتنے گنہگار ہیں اس کا علم تجھے ہے, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے مقصود اصلی ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کر دے. اللہ کیا دعا ہے, کیا دعا ہے, کتنے ذہین ہے, کتنے عظیم ہو. اور اب قرآن پڑھو, قرآن ہے, قرآن پڑھو. میں جس انداز سے قرآن پڑھتا ہوں بڑا عجیب سا لگتا ہے, بہت عجیب سا لگتا ہے. کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اچھا اب ربنا کہہ کر کے اللہ کو متوجہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پہلے ربنا بولو پھر اللہ کی تعریف کرو. تعریف کر لیے, اچھا اب آگے بڑھو. طریقے دعا کیا ہے؟ کیفیت دعا. اب کیفیت دعا بیان کی جا رہی ہے. کیفیت دعا, فاغفر للذین تابوا, بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کر لیا. توبہ کس سے؟ ان کی زندگی میں شرک نہیں. تابوا یعنی شرک, اس لیے کہ شرک کرنے والے کی تو بخشش ہے ہی نہیں, اور نہ اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے, نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اگر معلوم ہو کہ یہ آدمی بدعتی تھا, یہ آدمی مشرک تھا, زندگی میں شرک کرتا رہا, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ نماز جنازہ میں استغفار ہوتا ہے نا, اللہم اغفر لحینا ومیت. یہاں بھی وہی ہے فاغفر للذین تابوا, جو لوگ شرک سے توبہ کر چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بخش دے. اس لیے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو شرک اور بدعت سے بہت نفرت ہے. الذین تابوا بول رہے ہو, شرک اور بدعت سے فرشتوں کو بھی نفرت ہے. اب اتنے قریبی فرشتوں کو اگر شرک اور بدعت سے نفرت ہے تو دور رہنا چاہیے نا شرک اور بدعت سے, اتنی خراب چیز ہے تو. فاغفر للذین تابوا, جو شرک سے دور ہو گئے, توبہ کر لیے, واتبعوا سبیلک, اور تیرے طریقے پر چلے. تیرا طریقہ کون؟ تیرے رسول کا طریقہ. تیرے رسول کا طریقہ یعنی شرک سے خالی ہو عمل اور رسول کے طریقے پر ہو, یہ ہے اصل عمل, اس کو عمل بولتے ہیں. ہر عمل جو شرک سے خالی ہو اور سنت نبوی کے مطابق ہو وہ عمل ہے. بقیہ کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں اگر ان دونوں چیزوں میں ایک سے بھی خالی ہو جائے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اچھا اب دعا کا طریقہ تو بتا دیا, طریقے کیفیت دعا کیا ہے؟ بخش دے تو ان کو. بخش دے کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے, اب تصریح ہونی چاہیے نا. ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے, کوئی شرارت کی ہے, اسٹوڈنٹ نے, بچہ ہے, استاد چھڑی لیے کھڑا ہے. چھڑی اس بات کی علامت ہے اس کے ہاتھ میں کہ اب یہ پیٹنے والا ہے, اب یہ بہت مار کھانے والا ہے. اب اتنے میں ایک استاد اور آ جاتا ہے, چھوڑ دیجئے جانے دیجئے. کیا بولتا ہے؟ چھوڑ دیجئے جانے دیجئے. کیا مطلب؟ چھوڑ دیجئے جانے دیجئے, کہتا معاف کر دیجئے. معاف کر دیجئے, معاف کر دینے کا کیا مطلب ہوا؟
یعنی اب بتانا چاہیے معاف کر دیجئے یہ اشارہ ہے، اور ڈنڈے نہ لگانا یہ تصریح ہے. تو فرشتے کہہ رہے معاف کر دو، اے اللہ تو معاف کر دے. اب کیا معاف کر دے؟ آگے تصریح کر رہے ہیں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، معاف کر دے یعنی جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ تصریح ہے، ڈنڈے مت لگا، معاف کر دے، ڈنڈے مت لگا. تو ڈنڈے مت لگا، ڈنڈے مت مار، لکڑی سے مت مار، یہ تصریح ہے اور اشارہ ہے معاف کر دو. اس اسٹوڈنٹ کو معاف کر دو. معاف کر دینے کا کیا مطلب؟ ڈنڈے سے مت مارو. تو یہ ڈنڈے سے نہ مارو، یہ تصریح ہے. تو فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، یہ اشارہ. اور وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، معاف کر دو. کیا مطلب؟ اے اللہ معاف کر دے ان کو. کیا مطلب؟ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ تصریح ہو گئی. اچھا چلو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، معاف کر دیا گیا، اب کہاں ڈالنا اس کو؟ اس کی بھی صراحت ہونی چاہیے نا. آگے بتا رہے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب. اب پھر ریپیٹ کر رہے ہو، اے ہمارے رب ان کو جنت میں داخل کر دے، معاف کر دے. پھر تصریح کی گئی جہنم کی آگ سے بچا لے. پھر بتایا گیا جہنم کی آگ سے بچا لینا، پھر ڈالنا تھا ان کو. ڈری ہوئی چیز مرہوب سے پہلے بچا جاتا ہے، اس کے بعد جو مطلوب ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو مرہوب کو پہلے ذکر کیا گیا، مطلوب کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے. مطلوب کیا ہے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، جہنم کی آگ سے بچا کر کے ان کو جنت میں ڈال دے. ہو گیا اللہ. اب پھر دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تنہا مت ڈالنا، تنہا مت ڈالنا. ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کے بچے. ترتیب دیکھیں، اس کو ترتیب وجودی کہتے ہیں. اس کو منطق کی زبان میں اس کو ترتیب طبیعی بولتے ہیں اور ترتیب وجودی بھی بولتے ہیں. وجود کے اعتبار سے ترتیب کیا ہے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، پہلے باپ ہوتا ہے نا، آدمی پہلے ہوتا ہے. وازواجهم، پھر بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں نا. ترتیب وجودی دیکھو، باپ، بیوی اور بچہ، یہ ترتیب ہے، ترتیب وجودی. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان بتاتا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. ترتیب وجودی آپ دیکھیے، باپ، پھر بیوی، پھر بیٹا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سے استدلال فرمایا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے. تو گویا کہ باپ کے لیے ازواج کے بعد ذریت، ازواج ہونا اس کے بعد ذریت ہوتی ہے. یہ دیکھیں ترتیب وجودی، ترتیب طبیعی، فطری ترتیب جو ہے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، انہیں تنہا مت جنت میں ڈالنا بلکہ ان کے آبا و اجداد کو، پھر ان کی بیویوں کو، اور اگر مرد ہے عورت ہے تو اس کے شوہروں کو، پھر ذریت ان کے بچوں کو. یہ ترتیب ہے، ان سب کو جنت میں ڈال دے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. کیسے ہونا؟ صالح ہونا. صالح جو نہیں ہے، اب انشاءاللہ کل صالحیت پر بیان ہوگا انشاءاللہ. آج تو ایمان پر ہو گیا، ایمان کے بعد دوسرا نمبر عمل صالح ہے. تو عمل صالح پر ہم کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ علمی تقریر ہوگی انشاءاللہ. تو عمل صالح کیسے ہوتا ہے؟ عمل صالح کیسے ہوتا ہے؟ جی تو ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. ایک آدمی گنہگار معاف کر دیا گیا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اس کے بچوں کو بھی معاف کر دے، ان کی بیویوں کو معاف کر دے، ان کے آبا و اجداد کو معاف کر دے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صفت کا حوالہ ضروری ہے. جی انک انت عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الملک الذی لا یغلب، ایسا بادشاہ جس کے اوپر غلبہ ہی نہیں حاصل کیا جا سکتا. جی منمانی کرتا ہے. تو اے اللہ تو جو چاہے کرے، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر ان کو بھی بخش دے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو عزیز ہے نا. اور الحکیم، الحکیم کا مطلب لا يفعل شيئا خاليا عن الحکمہ، یعنی ایسا کام کرتا ہی نہیں جو حکمت سے خالی ہو. جی انک انت، دو صفتوں کا حوالہ دیا گیا، انک انت العزیز الحکیم. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وقہم السیئات، ان کو سیئات سے بچا لے. یہ دیکھیے ایک عجیب بات اور بھی ہے. چلو جہنم سے بچا لیے گئے، اب جہنم سے بچا لینے کے بعد کہا جا رہا ہے ان کو سیئات، برائیوں سے. سیئاتن کی جماعت سیئات. سیئاتن کا مطلب کیا؟ الحالۃ التی تسوء من تعلقت به. جیسے میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہے، جنت کو لایا جا رہا ہے. آدمی ڈر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال. نہ جانے کیسے کیسے مناظر ہے، ڈراؤنے، خوفناک.
اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی ترجمان نہیں، سوال ادھر سے جواب۔ اب بندہ ڈرا ہوا ہے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو سیئات سے بھی بچا لے۔ سیئات کا مطلب میدان حشر کے جو مناظر ہیں خوفناک، جہاں یہ ڈر رہے ہوں، اے اللہ ان کے ڈر کو ختم کر دینا، سیئات سے بچا لے۔ کیسے لوگ، کیسے فرشتے ہیں یہ، عجیب و غریب فرشتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالملائکہ۔ ہمارا ملائکہ سے کیسا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، اسی کو کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایمان بالملائکہ۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اس دن جس سے تو نے سیئات کو دور کر دیا، سیئات سے جس کو بچا لیا، در حقیقت اسی کے اوپر تیرا رحم ہوا، اور جس کے اوپر تیرا رحم ہو جائے وہی کامیاب ہو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ اللہ کا رحم یہ سب سے بڑی چیز ہے، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی۔ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے رحم سے زیادہ کامیابی کوئی نہیں، اس لیے کہ رحم ہو گیا اس کے اوپر، بندہ بخش دیا گیا۔ حضرت آدم نے تو اسی کا حوالہ دیا تھا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر اللہ کا رحم ہو گیا تو بندہ بخش دیا گیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوا۔ یہ ان 3 آیات کی الگ ترتیب ایک سرسری تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔